علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا ہے اور قرآن اور سنت کا صحیح فہم نصیب فرمایا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے اور اس کی نعمت اور اس کی رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیتا ہے. سب سے پہلے جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. میں کچھ چند گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ کس قدر امت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، کس قدر لوگوں کو تعویلوں کے ذریعے سے گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور صرف اس لیے کہ ہماری جماعت بڑی ہوتی رہے اور ہمارا دبدبا رہے. صرف اس وجہ پر کس طرح سے ان کو گمراہ کرنا ہے، کس طرح سے ان کو بہلانا ہے، کس طرح سے ان کو فضلانا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. بس لے کر آؤ ان کو جس بھی طرح سے لے کر آنا ہو. ہمارے یہاں پر کٹرا بازار کے اندر تقریر ہوئی جمعہ کی رات کو. میں نے سنا، بہت ہی افسوس ہوا. ہمیں برا بھلا کہتے، اہل حدیث کو برا بھلا کہتے تو کہتے، یہ ہمیں برا نہیں لگتا، لیکن جھوٹ بولا گیا دین کے نام پر اور لوگوں کو ورغلایا گیا. ان بھولے بھالے لوگوں کو، بیچاروں کو جن کے پاس علم نہیں ہے، جو دین کے بارے میں نہیں جانتے، جو تحقیق نہیں کرتے، انہیں وہی معلوم ہے جو انہیں سکھایا گیا ہے. انہوں نے کبھی کتابیں کھول کر نہیں دیکھی، کبھی قرآن و حدیث سے ان کا وابستہ نہیں ہوا، اس لیے ان کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہیں. اور ان کو یہ بیچارے اپنے علم کا روب دے کر کے اور ان کو جو باتیں انہوں پٹیاں پڑھا رہے ہیں، جھوٹ بول کر کے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کس طرح سے اہل حدیث جو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ جب بھی دعوت دیتے ہیں، قرآن و حدیث کی دعوت دیتے ہیں، ان کے خلاف ان کے دلوں کے اندر نفرت بٹھائی گئی اور حسد بٹھائی گئی. خود ان کے اندر کتنا حسد ہے اس کو ظاہر کیا گیا. اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے آپ کو، اپنی جان چھڑانے کے لیے امت کو ورغلاتے ہیں، بھولے والے مسلمانوں کو پٹیاں بڑھاتے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے. یہ اپنی اکثریت پر فخر کرتے ہیں، یہ اپنی اکثریت پر گھمنڈ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ دین کے اندر جھوٹ بول کر کے امت کو گمراہ اور منتشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے سنا پہلے عالم صاحب جو تھے، مجھے ان کا نام نہیں معلوم ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ فقہ حنفی کا ایک مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، ایک مسئلہ بھی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، ایک مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے. میں چند آئینے دکھانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، منہ نہ کھلواؤ میں وہابی ہوں. ہم کبھی بھی طنز نہیں کرتے، یہ یاد رکھی جائے ہماری باتوں کو. ہم نے کبھی طنز نہیں کیا، ہم نے ہمیشہ ملنے اور ملانے کی باتیں کی. ہم نے وہی بات کی جو عقیدے کے تعلق سے تھی، لیکن ان لوگوں نے مجبور کیا ہے ہمیں زبان کھولنے پر، اور انشاءاللہ زبان کھلی ہے اور اب بات نکلے گی. بہت برداشت کیا ہم نے. اس طرح کی بدعقیدگیاں امت کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں دین کے نام پر اور تبلیغ کے نام پر، اور قرآن و سنت کا نام لے کر کے، لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر کے، نماز کی آڑ میں، روزوں کی آڑ میں، اکثریت کی آڑ میں.
उम्मत को धोखा दिया जा रहा है और हम ऐसी चीजों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे जान रहे या चली जाए। बात तो हक खुलेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि मजबूर किया है इन्होंने। हमने कभी भी मिलने मिलाने की बात की है, जब भी हमने बात की है आपस में इत्तिहाद की बात की है, लेकिन इन्होंने हमेशा ऐसे ऐसे कील काल निकाले हैं कि जिससे इन्होंने उकसाया है अपनी अक्सरियत की बिना पर। आज मैं चंद नमूने पेश करना चाहता हूँ कि कितने बड़े झूठे लोग हैं ये और कितना उम्मत को झूठ बोलते हैं उन लोगों को जो बेचारे दीन की मालूमात नहीं रखते हैं। कहते हैं एक एक मसला कुरान और हदीस के मुताबिक है फिक़ह हनफी का। मैं चंद आईने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनके दावे में ये कितने सच्चे हैं और कितने ये झूठ बोलते हैं। आइए सबसे पहले इनके अंदर हम नमाज का मसला ले लेते हैं कि इनके अंदर फिक़ह हनफी के अंदर नमाज किस तरह जायज है, उसका एक नक्शा मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। और अल्लाह की कसम ये जितनी चीजें मैं पेश कर रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ आईना दिखाने के लिए, इस पर अल्लाह की कसम कभी अमल नहीं करना, वरना सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। याद रखिएगा, मैं सिर्फ आईना दिखाने के लिए पेश कर रहा हूँ। आप लोग सुने जरा गौर से और अपने कलेजों को थाम कर बैठे और इनसे इन मसलों का मुतालबा करें इनसे कि आप तो कहते हो कि कुरान और हदीस के अंदर इस तरह के अकीदे मौजूद नहीं है, और ये क्या है, ये सारी चीजें क्या है, इनसे इसके जवाब तलब किए जाए कि कहाँ है ये हदीसें, किस हदीस की बिना पर ये मसले लिखे गए हैं। या तो तुमने अपने ज़हनों अपने मिजाज से ये अकीदे गढ़े हैं ये मसले, या फिर कुरान और सुन्नत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर है तो फिर हमें कुरान और सुन्नत से इसका जवाब दिया जाए। मसला पेश करता हूँ, क्योंकि नमाज दीन का एक अहम सुतून है, लिहाजा हनफी मजहब फिक़ह की जायज नमाज का एक नक्शा देखें और इंसाफ से बताएं कि ये नमाज क्या कुर्ब इल्लाह साबित हो रही है। आइए नंबर 1 मसला है दुर्रे मुख्तार का, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 23 और 31 पर, 31 और 32 पर, सफा नंबर 31 और 32 पर। ये हवाले के साथ मैं बात करूंगा, जिल्द नंबर और हवालों के साथ, और ऐसी ऐसी किताबें पेश करूंगा जिसका कोई माई का लाल हनफी देवबंदी बरेलवी या कादियानी या मौदूदी या कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। ये ऐसी किताबें हैं जो इनके मदरसों में 8-8 साल इन्हें रटाई जाती हैं, उन किताबों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ इंशाअल्लाह, और दलाइल के साथ मैं बात करूंगा। नंबर 1, जानवर से, मुर्दे से, छोटी लड़की वगैरह से वती करके बगैर इंजाल के बेगुसल आ जाए उसकी नमाज जायज है। क्या है? जानवर से, मुर्दे से, छोटी लड़की वगैरह से वती करके आ जाए, उससे सेक्स करके आ जाए, उसके साथ सोहबत करके आ जाए, और अगर उसका इंजाल ना हुआ हो, मैं खुले तौर पर बात करूंगा, यानी उसकी मनी न निकली हो, अगर वो गुस्ल किए बगैर आ जाए उसकी नमाज जायज है। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 31 और 32। दूसरा मसला मुलाहिजा फरमाए बक रहा हूँ, वही मसला है कि बेचारों का यही हाल है कि बक रहा हूँ जुनू में मैं क्या क्या काश समझे खुदा करे कोई। आओ समझाता हूँ, आओ मैं समझाता हूँ, बहुत मिलने मिलाने की बातें हो गई। नंबर 2, इसी तरह से औरत भी किसी जानवर से सोहबत कराए, जिना कराए, सेक्स कराए किसी जानवर से या मुर्दे से, तो उस पर भी न गुस्ल वाजिब है और न वजू, न अपनी शर्मगाह धोना वाजिब है उसके ऊपर। ये मसला मौजूद है मराकिल फलाह हाशिया अत्तहाविया अला मराकिल फलाह सफा नंबर 53 के अंदर। एक किताबें मुदल्लल में बताऊंगा, कोई माई का लाल हो जो इन हवालों का इनकार करके दिखा दे। और नंबर 3, कपड़े पर, बदन पर, औरत की फर्ज पर यानी उसकी शर्मगाह पर की रतूबत, कपड़े पर, बदन पर औरत की फर्ज की रतूबत लगी हो, यानी उसकी शर्मगाह पर उसकी जो रतूबत लगी हो, तो कोई हर्ज नहीं है। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 32। नंबर 4, बच्चे की वलादत के वक्त की चिकनाई लगी हो, जो बच्चों की वलादत पर जो गंदगी निकलती है वो चिकनाई अगर लगी हो तो कोई हर्ज नहीं। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 564। और नंबर 5, जानवरों के बच्चे की ये रतूबत, तो जानवरों के बच्चे की ये रतूबत हो तो कोई हर्ज नहीं है। अगर जानवरों की बच्चों की ये रतूबत हो तो भी कोई हर्ज नहीं है। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 5
556। कोई हर्ज नहीं है। आप लगी है, आप पाक है, नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। ये सारी गंदगियां लगी हुई है, अगर आपके अंदर धोने की जरूरत नहीं है, आप इससे नमाज पढ़ सकते हैं। नंबर 6, कुत्ते की खाल, सूअर की खाल और जिस दरिंदे के चाहे रंगी हुई खाल पहन ले और ओढ़ ले, जायज है। कुत्ते की खाल, सूअर की खाल और जिस दरिंदे की चाहे रंगी हुई खाल पहन ले और ओढ़ ले, उसके लिए जायज है। हवाला नोट करें, दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 38। नंबर 7, रंगी हुई न हो तो भी जायज है। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मौजूद है कि बकरियां मर जाती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी खाल उतार लो और इनको रंग लो, इसको इस्तेमाल में ले लो, पाक है। वहाँ बकरियों का जिक्र है, यहाँ कुत्ते, सूअर और दरिंदे की रंगी हुई खाल ओढ़ ले तो जायज। दरिंदों की भी, दरिंदों में समझ रहे हैं आप, हर जानवर, हराम हलाल सब जानवर, उनकी रंगी हुई खाल, तो यहाँ रंगवा दिया उन्होंने, तो उसको भी हलाल कर लिया। और फिर उसके बाद आगे उसकी तायीद कर दी 7वें मसले में कि रंगी हुई ना भी हो तो भी जायज है। ये भी हवाला मौजूद है दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 230 के अंदर। मुझे बताओ कि ये दीन के साथ खिलवाड़ नहीं है, ये दीन के साथ मजाक नहीं है, उम्मत के ईमान और अकीदे पर डाका नहीं है। उसके बाद में ये दावा करो कि हमारे हर मसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। फिका हनफी का हर एक मसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। मुझे बताओ ये जो 8 मसले मैंने 7 मसले बयान किए, ये कुरान या हदीस के किस हवाले से ये साबित है? हदीस की दलील लेकर आओ कि ये उससे साबित हो रहे हैं। आओ अभी और मैं सुनाता हूँ। नंबर 8, ज़बह किए हुए सूअर और ज़बह किए हुए कुत्ते की खाल की जानमाज मुसल्ला बना करके उस पर नमाज पढ़ी जाए, वो जायज। ज़बह किए हुए सूअर और ज़बह किए हुए कुत्ते की खाल की जानमाज बनाकर उस पर नमाज पढ़ी जाए तो जायज है। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 230। अल्लाह अकबर। अब ईसाइयों से, क्रिश्चियनों से जो वो सूअर खाते हैं, ज़बह करते हैं, उनसे उनकी खालें ले ली जाए और उस पर जानमाज बना करके पढ़ी जाए, उस पर नमाज बनाकर पढ़ी जाए, उसको उस पर नमाज पढ़ी जाए, जानमाज बना लिया जाए उसका। आपको पैसे खर्च करके मुसल्ले बिछाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ईसाइयों से जाकर कहोगे हम मुसलमान हैं, हमें नमाज पढ़ने के लिए सूअर की खाल दे दो, तो वैसे ही दे देंगे आपको, और हो सकता है कुछ पैसे भी आपको दें। तो आपको पैसे खर्च करके मुसल्ले खरीदने की जरूरत नहीं है। ये फिका हनफी है। ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक मसले हैं। इन पर यह दावा है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक एक एक मसला है। अरे अभी मैं दिखाता हूँ आईना कि कितने मसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। ये 8वां मसला मैंने पेश किया है। नंबर 9, उनकी खाल का लिबास पहनकर भी नमाज जायज है। यानी इन जानवरों के खाल का लिबास पहनकर भी नमाज पढ़ना जायज है। सिर्फ यही नहीं कि आप उस पर नमाज पढ़ लें, अगर आपके पास कपड़े ना हो आप उसको पहन लें उनको, तो भी नमाज आपकी जायज है और आपकी नमाज हो जाएगी। मराक़िबुल फलाह जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 9, तहावी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 9858। नंबर 10, कुत्ते का, सूअर का और जिस ज़बह किए हुए दरिंदे का चाहे गोश्त अपनी जेबों में रखकर भी नमाज पढ़ ले, उसकी नमाज हो जाती है, जायज है। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 38 और फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 15। ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक मसले हैं। मुर्दार जानवरों का, हराम जानवरों का, जिसका नाम लेना भी घिन आता है, ऐसे जानवरों को ज़बह कर उनका गोश्त अगर जेब में रखकर भी आप नमाज पढ़ लेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी। मुझे बताइए, जब दीन के अंदर इस्लाम के नाम पर ऐसे ऐसे मसले मौजूद हो तो फिर यहूदियों और नसरानियों का क्या कसूर है? अल्लाह की कसम, जितना नुकसान इस्लाम को मुसलमानों से पहुंचा है उतना गैर मुस्लिमीन से नहीं पहुंचा है। बहुत अफसोस के साथ ये बातें कहनी पड़ती हैं। जब हमको उकसाया जाता है, हम बहुत बर्दाश्त करते हैं, हम मिलने मिलाने की बातें करते हैं, लेकिन हमको उकसाया जाता है और हम बोलने पर मजबूर होते हैं आईना दिखाने के लिए कि उड़ने की कोशिश ना करो, उड़ने की कोशिश ना करो, बहुत नंगे हो हमारे सामने। बस ये है कि हमने पर्दा डाल रखा है कि उम्मत के अंदर इख्तिलाफ न पैदा हो, हम उनकी इस्लाह कर ले प्यार और मोहब्बत से, लेकिन तुम बीच में रुकावट पड़ते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया है, इन्न कसीरम मिनल अहबारि वर्रहमान लयाकुलून अमवालन नास बिल बातिल व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह। बहुत सारे उलमा, इबादत गुजार, दरवेश, पीर पगाड़े लोगों का माल हराम तरीके से खाते हैं और जब उनकी तरफ कोई अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम
पैगाम लेकर आता है तो उसको आने से वहां से रोकते हैं, अल्लाह की राह पर आने से रोकते हैं। ये जालिम अगर माल खाए तो खाएं, ये माल लूटे तो लूटे, लेकिन ईमान और अकीदे भी लूटते हैं और हमें जहन्नम का रास्ता दिखाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे शोबदाबाज मौलवियों से हमारी हिफाजत फरमाए। आइए और आपको सुनाता हूं मैं जिल्द, अभी मैंने जो आपको बताया कुत्ते का सूअर को, और कुत्ते का सूअर का और जिस ज़बा किए हुए दरिंदों का चाहे गोश्त अपनी जेबों में रखकर नमाज पढ़ ले। मसला नंबर 10 बताया, जिल्द दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 38 और फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 15। मसला नंबर 11 जितने भी मसाइल में बताऊंगा दलील के साथ बताऊंगा, जिल्द नंबर सफा नंबर, आपको सिर्फ कोशिश करनी है कि आप जाकर उन किताबों को खोलकर पढ़ लें। अगर हो सकता है, एक बात ये बता दूं, हो सकता है कि मुख्तलिफ प्रेस से छपी हुई किताबों के हवाले इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन हवाला अल्लाह की कसम एक एक सही है। आइए मसला नंबर 11, कुत्ते सूअर और जिस दरिंदे की हड्डियों का चाहे हार पहन ले, नमाज पढ़ ले, उसकी नमाज जायज है। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 357 और फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 39। बताओ ये दीन के साथ मजाक नहीं है। अरे ईमान को गैरत रखने वालों, ईमान की गैरत रखने वालों, ईमान की हरारत रखने वालों, मुझे बताओ जरा कि ये कुरान और हदीस के कौन सी दलाइल से ये मसले निकाले गए हैं और कहां से ये साबित है कि उन्होंने दावा किया है कि हमारा फिका हनफी का एक एक मसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। बताओ मुझे ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी हदीस से साबित है? कुत्ते की खाल, गोश्त, हड्डियां, हार पहनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाल दे, 7 मरतबा उसको धो, आखिरी मरतबा मिट्टी लगाकर उसको धो, तब वो पाक होगा। और यहाँ पर तो उसकी खाल पर नमाज पढ़वाई जा रही है, उसकी खाल को पहनकर नमाज पढ़वाई जा रही है और उनकी हड्डियां गले में फार बना करके पहनकर नमाज पढ़वाई जा रही है। क्या ये दीन के साथ मजाक नहीं है? क्या ये दीन के साथ मजाक नहीं है? और आओ और आगे चलते हैं। मसला नंबर 12, कुत्ते की उसी खाल की डोल बना लो और उसमें पानी भरकर उस पानी से वजू करके नमाज पढ़ लो तो वही जायज है। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 38। कुत्ते की खाल की डोल बना लो एक बाल्टी की तरह और कुएं में से या तालाब में से उसमें से पानी भर लाओ और उसको रखे रहो, उसी पानी में से निकाल करके वजू बना लो और वो जायज है। क्यों नहीं अमल करते? फिका हनफी की दावत देने वाले क्यों नहीं इन मसलों पर अमल करते हुए, जब उनकी फिका पर इतना नाज है उनको कि हमारे सारे मसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, ये सारे मसले क्यों नहीं बयान करते उम्मत के अंदर? क्यों नहीं लोगों के सामने लेकर के आते हैं? सिर्फ फजाइले अमाली रटते जा रहे हैं। ये फिका हनफी के इन मसलों को मस्जिदों के अंदर लोगों में बताएं, आम करें। क्यों नहीं आम करते? क्यों? मालूम है कि अगर हम आम करेंगे जूते पड़ेंगे हम पर कि ये मसले है निकाले हैं, ये उलमा थे, ये दीन के खिदमतगार थे या दीन के दुश्मन थे जो इन लोगों ने इस तरह से मसले निकाले हैं। कुत्ते की खाल की डोल बनाकर पानी भरकर उसमें नमाज पढ़ लो, जायज है वजू बना करके उससे। आओ मसला नंबर 13, ज़बह किए हुए सांप और चूहे का गोश्त लेकर भी नमाज पढ़ ले तो जायज है। मसला नंबर 13, हवाला नोट करें, रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 358। मसला नंबर 14, कुत्ते के पिल्ले को बगल में दबाकर नमाज पढ़ ले तो नमाज जायज है। कुत्ते के पिल्ले को बगल में दबाकर नमाज पढ़ ले तो नमाज जायज है। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 39। कुत्ते के पिल्ले को बड़ी मोहब्बत है इनको कुत्तों से, बहुत मोहब्बत है इनको कुत्तों से। कुत्तों का एक भी चीज इन्होंने जाया नहीं किया है, सब नमाज में ले आए। कुत्ते के पिल्ले को भी उठाकर बगल में दबा करके नमाज पढ़ लो। अगर अभी इनसे पूछा जाए कि क्या हम बच्चे को उठाकर गोद में नमाज पढ़ सकते हैं तो कहेंगे कि नहीं, नमाज आपकी नहीं होगी, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मौजूद है। अब हजरत इमामा को उठा करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनकी नवासी थी, उनको उठाकर नमाज पढ़ते थे। वो कहेंगे अल्लाह के, क्योंकि सुन्नत के दुश्मन है, ये सुन्नत के दुश्मन है, ये अकाबिर परस्त है। इनके अकाबिर जितनी बातें कहेंगे वो इनके लिए हर्फ आखिर है, क्योंकि इनके फिकाह का उसूल है कि अगर हमारे फुकाहा की कोई बात कुरान और सुन्नत के खिलाफ आ रही है, टकरा रही है, तो कुरान और सुन्नत की हो सके तो उसकी तावील करके उसके मुताबिक ले आओ, और अगर हम उसमें नाकाम रहे
باتوں کو یہ رد نہیں کر سکتے. یہ ہے ان کے ایمان کی یہ صلاحیت. آپ دیکھیں آئیے ہم پھر بتا رہے ہیں. کتے کی پلے کو بغل میں دبا کر نماز پڑھ لے تو نماز جائز ہے. در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29. مسئلہ نمبر 15. بڑے کتے کو سر پر چڑھا کر نماز پڑھ لے تو بھی نماز جائز ہے. کتوں کو یہ کہیں سے بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. بڑے کتے کو اگر کتا بڑا ہے تو اس کو سر پر بٹھا کر نماز پڑھ لے, اور اگر چھوٹا ہے تو اس کو بغل میں دبا کر نماز پڑھ لے, یہ جائز ہے. یہ حوالہ بڑے کتے والا در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29 اور 38 پر موجود ہے. مسئلہ نمبر 16. جس پانی میں کتا پڑ گیا ہو اگر اس کا منہ اس میں نہ لگا ہو تو اس پانی سے وضو کر لے اور غسل بھی کر لے تو جائز ہے. در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38. کسی کنویں میں کتے کو ڈالو. کسی میں کہتا ہوں جب ان کے فقہ پر ان کو اتنا بھروسہ ہے اور اتنا ان کو گھمنڈ ہے اپنی فقہ پر, ان کی فقہ اتنی ہی سچ ہے اور اتنی ہی حق ہے جس طرح کی یہ دعویٰ کرتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ ایک بڑا سا ٹب لو یا گڈھا کھودو, اس کے اندر ایک کتے کو ڈالو, خوب الٹو پلٹو, صرف اس کا منہ نہ جانے دو اور وہ پانی ان کو پلاؤ. بولو پیو اس کو. تمہارے فقہ میں یہ لکھا ہوا ہے. تم وضو کے لیے اور غسل کے لیے اس کو جائز سمجھتے ہو, تو مسئلہ تمہارے نزدیک وہ پانی پاک ہے, تو پھر تم اس کو پیو بھی. کیوں نہیں پیو گے؟ ان کو پلایا جائے, زبردستی پلایا جائے. یہ ساری چیزیں تم اللہ کی عبادت پر ہی استعمال کر سکتے ہو, تم خود نہیں پی سکتے. پیو اس کو, تم ان کو زبردستی پلایا جائے. یہ مسئلے یہ بہت نکالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں قیامت تک ہمارے یہی مسئلے کام آئیں گے فقہ حنفی کے. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو فقہ حنفی نافذ کریں گے. استغفر اللہ اعوذ باللہ. اللہ کے نبی کو بھی انہوں نے مقلد بنا دیا. اللہ تعالیٰ ان کے شر اور فتنے سے امت کو محفوظ رکھے. آؤ مسئلہ نمبر 16. مسئلہ نمبر 17 سنو. نماز پڑھتے ہوئے نجس چڑیا, گندی چڑیا جیسے چیل, کوا, باز اور ایسی چمگادڑ وغیرہ جو نجس ہیں, جو ناپاک جانور چڑیا ہیں, جن کو کھانا حرام ہے. یہاں لکھا ہے نجس چڑیا, گندی چڑیا سر پر بیٹھی ہو تو کوئی حرج نہیں. ہے. وہ پتہ نہیں گندگی سے اٹھ کر آئی ہو, اس کے پیر میں کہیں کچھ گندگی لگی ہو, وہ سر پہ بیٹھ گئی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو احتیاط کے طور پر اس کو دھونا بھی ضروری نہیں, کوئی حرج نہیں ہے. آپ رد المختار کے اندر, رد المختار در مختار کی شرح, رد المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 663, مسئلہ نمبر 17 تھا. مسئلہ نمبر 18. نجاست آلود کپڑوں والا بچہ. اگر کسی بچے نے پاخانہ کر لیا ہے, پیشاب کر لیا ہے, نجاست آلود کپڑوں والا بچہ, اس نے پاخانہ کر لیا, اس کے کپڑوں میں بہت جگہ لگا ہے, کپڑوں والا بچہ گود میں بیٹھا ہو تو کوئی حرج نہیں, نماز پڑھ لو, جائز ہے, اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کون سا دین ہے جس کو یہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں؟ کون سے منصوبے میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں؟ کہاں لے جانا چاہتے ہیں یہ امت کو؟ آخر یہ عقیدے جب اس پر تم کہتے ہو کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہمارے سارے مسئلے ہیں, تو اس کو امت کے اندر بیان کرو. میں کہتا ہوں جاہل سے جاہل انسان بھی تمہیں لات مار دے گا اور تمہاری استقامت کو لات مار دے گا. اللہ کی قسم بہت بڑا دھوکہ امت کے ساتھ کیا جا رہا ہے میرے بھائیوں. آنکھیں کھولو, اللہ کی قسم تمہارے ایمان اور عقیدے پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اس طرح آنکھیں بند کر کے سو نہیں, سب کی شیطان تھپکیاں دے کر کے سلا رہا ہے. اٹھو, جاگو, اللہ کی قسم قرآن اور سنت کو اپنے ہاتھوں میں لو, اس کو مطالعہ کرو, اس کو دیکھو. مسئلے قرآن اور حدیث کی اگر کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے, علماء کی طرف رجوع کرو. اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں کوئی مسئلہ, کوئی بات دین کی شریعت کی معلوم نہیں ہے, اہل علم کی طرف رجوع کرو, ان سے مسئلہ معلوم کر لو اور قرآن اور حدیث کے دلائل سے معلوم کر لو, مسئلہ معلوم ہو جائے. اٹھاؤ قرآن و حدیث, پڑھو, آپ سمجھو اس کو. اگر نہیں سمجھ آتا ہے علماء کی طرف رجوع کرو, جو قرآن اور سنت کی باتیں کرتے ہو, جو قرآن اور سنت کے مسئلے بتاتے ہو, ان کی طرف آپ رجوع کرو. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مسئلے معلوم ہو جائیں گے. قرآن اور سنت تو آسان ہے, کٹھن تو ان پیڑ کے پجاریوں نے بنایا ہے, اپنے اپنے اماموں کی پوجا کرنے والوں نے بنایا ہے, اپنے اپنے اماموں کو خدا بنا لیا ہے, جنہوں نے ان لوگوں نے یہ دین کو, مسئلے کو کٹھن بنا دیا ہے. اللہ کی قسم دین کٹھن نہیں تھا, دین مشکل نہیں تھا, دین تو اللہ نے بہت آسان بنایا تھا. لیکن ان لوگوں کے بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دین کی شکلیں بگاڑ دی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شر اور فتنے سے امت کو محفوظ رکھے. نجاست آلود کپڑوں والا بچہ گود میں بیٹھا ہو, کوئی حرج نہیں, آپ کو دھونے کی ضرورت نہیں, آپ جا کر کے نماز پڑھ لیں. رد المختار جلد
صفحہ نمبر 368 363 اور فتاوا ظہیریہ کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ مسئلہ نمبر 19، نماز کے کپڑوں پر، نمازی کے کپڑوں پر کتے کی چھینٹیں ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز جائز ہے۔ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38۔ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو ہم سے یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کتا سوکھا ہے جسم پر لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر بھیگا ہو تو پھر کپڑے سے غسل کرنا واجب ہے، پھر غسل کرنا، کپڑے بدل لو، یہ ضروری ہے۔ جب ہم اپنے مدرسوں میں پڑھتے تھے تب ہمیں یہ مسئلے بتائے گئے تھے۔ یہاں پر نمازی کے کپڑوں پر کتے کی چھینٹیں ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز جائز ہے۔ کیوں ہمیں اس فقہ کے خلاف مسئلے بتائے جاتے تھے؟ جبکہ اس فقہ کے اندر تو لکھا ہے کہ نمازی کے کپڑوں پر کتے کی چھینٹیں اگر لگی ہو، کتا بدن چھڑک دے اور اس کی چھینٹیں آپ کے کپڑوں پر بہت سارے بھی لگ گئے ہوں تو کوئی حرج نہیں، نماز جائز ہے۔ یہاں پر کیوں ہم سے دھلوائے جاتے تھے، کہتے تھے کہ کپڑے بدل لو؟ کیوں اپنی فقہ کے خلاف مسئلے؟ کیونکہ ان کو بھی پتا ہے یہ مسئلے صحیح نہیں ہے، ان کو بھی معلوم ہے یہ مسئلے صحیح نہیں ہے، لیکن اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، یہ اپنے اکابروں کی غلط باتوں کا بھی انکار نہیں کر سکتے جسے یہ خود بھی غلط سمجھتے ہیں، لیکن اس کے خلاف مسئلے دیتے ہیں۔ کیسے یہ حنفی ہوئے بتاؤ؟ کیسے یہ حنفی ہوئے جس حنفیت کو یہ دنیا پر نافذ کرنا چاہتے ہیں، جس کی دعوت و تبلیغ میں پوری زندگی صرف کر دی ان لوگوں نے، اس کے خلاف کیوں یہ باتیں کرتے ہیں؟ کیوں اس کے خلاف جاتے ہیں؟ خود اپنی فقہ جس کو تم دنیا پر تھوپنا چاہتے ہو خود عمل کر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں دوسروں کو اس کے خلاف مسئلے بتاتے ہو؟ جو آپ کی فقہ میں موجود ہے اس پر عمل کرو نا، کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رحم فرمائے ان پر۔ مسئلہ نمبر 20، چوتھائی حصے سے کم کپڑا، چوتھائی حصے سے کم کپڑا نجاست خفیفہ سے بھرا ہو تو نماز پڑھ لے، جائز ہے، بشرطے کہ وہ جانتا بھی ہو۔ چوتھائی حصے سے کم یعنی 1/4 کر دو، جیسے 4 آنے 25% کپڑا، اگر آپ کا 25% کپڑا نجاست خفیفہ سے بھرا ہو، جو نجاست آپ کو نظر نہیں آتی لیکن بھرا ہوا ہو، تو نماز پڑھ لے، جائز ہے۔ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55 اور ہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57۔ 21، مسئلہ نمبر 21، آپ کو اللہ کی قسم ان کا ارادہ یہی ہے کہ ایک بھی مسلمان کی کوئی نماز قبول نہ ہو بشرطے اور اس کے اوپر الٹا گناہ ہو۔ یہ ایسے ایسے مسائل نکالے گئے ہیں جس کو یہ دنیا پر تھوپنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 21، چمگادڑ کا پیشاب یا چمگادڑ کی بیٹ کپڑے یا بدن پر ہو تو نماز پڑھ لے، جائز ہے۔ چمگادڑ اور کے مسئلے یہ سب کیا ہے لکھنے کے؟ یہ کون سا درس دے رہے ہیں دین کا؟ کون سی شریعت یہ بیان کر رہے ہیں؟ یہ ان کی اپنی گڑی ہوئی ذہنی افکار ہیں ان لوگوں کے۔ اللہ کی قسم ان مسئلوں کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ چمگادڑ کی پیٹ نکل آئے، یعنی اس کی جو پاخانے ہے وہ یا اس کا پیشاب یا بدن پر ہو تو نماز جائز ہے، پڑھ لو۔ فتاوا عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34۔ مسئلہ نمبر 22، کتے نے بدن پر یا کندھے پر منہ مارا اور تھوک نظر نہ آیا تو نماز جائز ہے۔ یہ تو بہت کم درجے کا ہے، سب سے کم درجے کا یہ ہے، اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ کتے نے بدن پر منہ مار دیا، کتے نے بدن پر منہ مار دیا، کپڑے پر منہ مار دیا اور تھوک نظر آیا تو نماز پڑھ لے، جائز ہے۔ کتا برتن میں منہ ڈال دے خالی، اللہ کے نبی نے فرمایا 7 مرتبہ اس کو دھلو۔ بدن پر منہ مار دیا، تم نے دیکھا ہے کہ اس نے بدن پر منہ لگایا ہے، کیونکہ اس کی جو منہ کی جو رال تھوک ہوتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے کتے کی، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے حکم دیا اس کو دھو، کپڑوں کو بھی دھو ڈالو۔ ان کے مسئلوں میں نہ آنا، میں یہ مسئلے صرف آئینہ دکھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم مسلمانوں کبھی ان پر عمل نہ کر لینا ورنہ تمہارا عمل باطل ہو جائے گا۔ میں صرف آئینہ دکھانے کے لیے کہ یہ مسئلے واقعی میں قرآن و سنت کے مطابق ہے، ایک ایک مسئلہ سچا ہے، یہ سارے کے سارے ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور یہ ان کے علماء جو یہ پگڑیاں سروں پر باندھ کر گھومتے ہیں، یہ ان کے مدرسوں کے اندر ان کو 8 سال 9 سال پڑھایا جاتا ہے، جس پر ہمارے ایک عالم صاحب مفتی صاحب تھے جس پر فخر کر رہے تھے 9 سال ہم نے پڑھا ہے، ہم سے زیادہ دین جانتے ہو۔ اللہ کی قسم اگر اسی طرح سے تم دین جانتے ہو تو تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر اسی طرح سے تمہارا دین ہے اور تم یہی دین کی تعلیم لیے ہو، ہمیں نہیں چاہیے، اور
ایسا نہیں ہوتا ہے جہاں سے تمہارا خلاف ہوتا ہے وہیں سے حدیث کاٹ دیتے ہو، یہ لو یہ حدیث. امت بیچاری کیا جانے، بولی بھالی امت کیا جانے کہ تم نے کیا بیان کیا. انہیں تو اللہ کے رسول کا فرمان سن لیا، وہ سمجھ گئی یہ حدیث. کیا گوٹیاں کھیلی ہیں اس میں، کیا کلا بازی کی ہے، یہ تو جو جانکار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. تم تو خوب گولیاں کھیلتے ہو، خوب اس میں منطقی اور فلسفی باتیں کرتے ہو، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے خوب گلاٹیاں مارتے ہو ادھر سے ادھر. اللہ تعالیٰ تمہارے شر سے امت کو محفوظ رکھے. مسئلہ نمبر 23، پیشاب کی چھوٹی چھوٹی سوئی کے ناک کے برابر کی چھینٹوں سے اگر سارا کپڑا بھر جائے، چھوٹی 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 اس طرح جیسے سوئی کے نوک کے برابر اگر بارش ہو جائے تو پیشاب کی چھینٹوں کی بارش ہو جائے کہ ناکے کے برابر چھینٹوں سے اگر سارا کپڑا بھر جائے یا سارا بدن بھر جائے تو بھی نماز جائز ہے. حاشیہ الطحاوی علی مراقب الفلاحی جلد صفحہ نمبر 84. بتاؤ مسلمانوں، غور کرو، اللہ کی قسم غور کرو. مسئلہ نمبر 24، نماز میں کتے کو پچکارنے، نماز میں گدھے کو ہانک دینے اور نماز میں عورت کی شرمگاہ کو دیکھ لینے سے نماز نہیں ٹوٹتی. کتنی مضبوط نماز ہے، کیونکہ ان سارے مسئلوں سے لے کر بنی ہے نا. وہ کتوں کے ناپاک رہ کر بھی بغیر وضو کی نماز چلے اور بغیر وضو، یہ بہت مضبوط نماز ہے. اس میں ٹوٹے گا کیا؟ پہلے سے ہی اتنی خرابی موجود ہے، اس میں ٹوٹے گا کیا؟ تو نماز ہو جائے گی. کتے ہانکو، عورت کی شرمگاہ دیکھ لو، کتنے جیسے ہم اپنی زبانوں میں کتوں کو دھتکارتے ہیں اس طرح سے اگر کر دے، گدھے کو ہانک دے یا جانور کو ہانک دے یا عورت کی شرمگاہ دیکھ لے، جی بھر کے بھی دیکھ لے، تو بھی نماز ٹوٹے گی نہیں اس کی. ہاں یہ نماز ٹوٹے گی نہیں. ارے پہلے سے ہی وہ ٹوٹی ہوئی ہے، وہ نماز ہی کہاں ہے تو ٹوٹے گی کہاں؟ یہ کھلواڑ ہے دین کے ساتھ. میرے بھائیوں کھلواڑ ہے دین کے ساتھ. اسی لیے میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو جو تمہیں سچی بات بتائیں. جھوٹوں کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو، کیونکہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. ہاں. اور مسئلہ نمبر 25، یہ آخری ہے. ہمارے پاس بہت مسائل ہیں لیکن میں یہ 25 مسئلے صرف پیش کروں گا. 25واں مسئلہ آپ سن لیں کہ نماز میں فقہ کی کتابوں کو دیکھ لے، نماز میں فقہ کی کتابوں کو دیکھ لے اور سمجھ لے تو بھی نماز جائز ہے. فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64. اور نمبر 26، کتے کے بالوں کی گڈیاں لگا کر، کتے کے بالوں کی گڈیاں لگا کر نماز پڑھ لے تو نماز جائز ہے. گڈیاں لگا دے، بچھا دے، اس کے اوپر نماز پڑھ لے تو جائز ہے. فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29. یہ سارے مسئلے فقہ حنفی کے اندر موجود ہیں. یہ فتاوی عالمگیری، در مختار، رد المختار، عقیدہ تحویہ، یہ ساری کتابیں ان کے مسئلوں کی ان کے مدرسوں میں ان کے عالموں کو پڑھائی جاتی ہیں. یہ کوئی میں اپنی پیٹ سے نہیں بول رہا ہوں، حوالے موجود ہیں، کتابیں کھول کر دیکھ لو. اللہ کی قسم تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، تمہاری زمین تمہارے پیروں کے نیچے تمہاری زمینیں نکل جائیں گی. ایسے ایسے مسئلے موجود ہیں، ایسے ایسے مسئلے موجود ہیں، آپ جا کر کے کھولو. اور سنو مسئلہ نمبر 27، سور اور کتے کے بال بڑے ہوئے پانی میں، پڑے ہوئے پانی میں، کتے اور سور کے بال پانی میں پڑے ہوئے ہو، اس پانی سے وضو کر لو، تمہاری نماز جائز ہے. وضو بھی جائز ہے، تمہاری نماز بھی جائز ہے، کوئی خلل نہیں آئے گا تمہاری نماز میں. در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38 اور رد المختار، جو در مختار کی شرح ہے، رد المختار، اس کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 360 اور 363 پہ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. اور سنو نمبر 28، بھیگی ہوئی کھجوروں کی شیریں سے وضو کر لیا جائے تو جائز ہے. مجھے بتاؤ کہ سور اور کتے کے بال، بڑی محبت ہے ان کو سور اور کتوں سے، بڑی محبت ہے. مجھے بتاؤ کہ پھر یہ ناپاک کس بنا پر ہے؟ جب ان کی ساری چیزوں سے نماز میں کوئی فرق ہی نہیں آتا ہے تو پھر یہ ناپاک کیوں کر ہو گئے؟ کس لیے ناپاک ہو گئے؟ کس لیے یہ ناپاک ہے؟ کس لیے یہ پلید جانور ہے؟
دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مسئلے جو ہیں وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہیں. ایک مسئلہ فقہ حنفی کا قرآن و سنت کے مطابق ہے. یہ دیکھ لیں، آپ کو ہم نے 28 مسئلے بیان کیے ہیں، 2 اور بتا دیتا ہوں، کم سے کم 30 تو لے لیں، 30 لے لیں. اسی طرح سے پہلے پاؤں دھوئے، سن لو غور سے سن لو مسلمانوں. اسی طرح پہلے پاؤں دھوئے، پھر منہ دھوئے، پھر کلی کرے، پھر مسح کرے. یعنی جس طرح ہم وضو کرتے ہیں پورا اس کا الٹا کرے. وضو کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی وضو بھی ہو جائے گی. در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22. اللہ رحم، اللہ اکبر. الٹا وضو، پہلے پیر دھو، پھر ہاتھ دھو، پھر منہ دھو، پھر کلی کرو، پھر ناک میں پانی ڈالو، پھر آخر میں مسح کرو. وضو بھی ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گا. وارے فقہ حنفی، تجھ جیسی فقہ موجود ہو، اللہ کی قسم پھر دین کو برباد کرنے کے لیے کسی غیر مسلم کی ضرورت نہیں. یہودیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے جیسے لوگ ہی موجود ہیں اس دین کو برباد کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے شر اور فتنوں سے اور تمہارے ان خیالوں سے جو تمہاری سوچیں ہیں، اللہ اس کے غضب سے امت کے محفوظ رکھے. اللہ کی قسم بہت بری بربادی کی طرف یہ امت کو لے کر جا رہے ہیں. اور تبلیغ کی آڑ میں یہ جو صاف ستھرے چہرے نظر آتے ہیں نا، یہ جو اونچے پاجامے اور یہ سفید لباس نظر آتے ہیں، ان کے پیچھے یہ بھیانک عقیدے چھپے ہوئے ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جو صرف دارالعلوموں میں چلتی ہیں. اسی لیے یہ اہل حدیثوں سے نفرت کرتے ہیں کہ یہ ہماری پول کھولتا، یہ ہماری اندرونی باتوں کو جو ہم نے ابھی تک چھپا کر رکھا تھا، یہ اس کو نکال کر لوگوں میں بیان کرتا. اسی لیے ان کو چڑ ہے. اور یہ جو ہمارے اوپر اب حملے ہوئے ہیں کٹرا بازار میں، جو یہ ہمارے اوپر حملے کیے گئے ہیں، ان کو اسی ڈر سے انہوں نے حملہ کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے دلوں کے اندر ہماری نفرتیں بٹھا دے، تاکہ قرآن اور سنت کی مٹھاس آپ کے کانوں میں پہنچ نہ سکے. آپ ہماری مجلسوں میں بیٹھے نا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن اور سنت کی مٹھاس سے آپ کے دل موم ہو جائے، نرم ہو جائے، اور اللہ سے آپ ہدایت کی دعا مانگ لو اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے. اسی وجہ سے، اسی ڈر کی وجہ سے انہوں نے ہمارے خلاف زہر اگلنا شروع کیا ہے اور جھوٹ بولا جا رہا ہے. کہتے ہیں 5 مرتبہ ہم نے مناظرے کا چیلنج کیا، لعنت اللہ علی الکاذبین. ہم نے 5 مرتبہ مناظرے کا چیلنج کیا ہے. بتایا گیا اس مولوی کو بیچارے کو جو آیا تھا. بعد میں جب ہم لوگوں نے اس سے مطالبہ کیا تو وہ کہہ رہا بھائی ہم کو معلوم نہیں، ہم سے فلاں شخص نے ایسا کہا تھا کہنے کے لیے، تو ہم نے کہا. فلاں شخص نے، میں نام نہیں لینا چاہتا، فلاں شخص نے ہم سے ایسا کہا تھا بیان کرنے کے لیے. ہمیں کیا معلوم کہ یہاں پر آپ نے چیلنج دیا ہے کہ انہوں نے، جبکہ انہی کی طرف سے چیلنج ہوا ہے مناظرے کا. ہم نے چیلنج نہیں دیا، ہم نے چیلنج مناظرے کا نہیں دیا. اور انشاءاللہ انہوں نے چیلنج دیا ہے تو ان کے چیلنج کو قبول کیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور 30واں مسئلہ اور آخری مسئلہ سن لیں. اللہ اکبر کے علاوہ اس کا ترجمہ کسی اور زبان میں کر دے تو جائز. اللہ اکبر نماز پڑھ رہے ہو، جسے اللہ اکبر کہہ رہے ہو، آپ اللہ اکبر نہ کہو، کہہ دو اللہ سب سے بڑا ہے، رکوع میں چلے جاؤ، اللہ سب سے بڑا ہے، سجدے میں چلے جاؤ، اللہ سب سے بڑا ہے، کہہ کر نیت باندھ لو، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر نہ کہو، کسی بھی زبان میں، جو زبان تم کو آتی ہو اس زبان میں کر دو. اپنے یوپی والے بھاشے میں کر دو، ہندی میں کر دو، سنسکرت میں کر دو، ملیالم میں، تمل میں، انگلش میں، چینی میں، جاپانی، جس بھی لغت میں تم چاہو اس کو کر دو، وہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ 30 مسئلے میں نے بتا دیے ہیں. اب آپ لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری آپ پر بنتی ہے. یہ میں نے اپنی پیٹ سے نہیں کہے، ان عقیدوں کو تم پر تھوپنے کے لیے، ان عقیدوں کو تم لوگوں پر تھوپنے کے لیے یہ مہم چلائی جا رہی ہے، یہ مہم چلائی جا رہی ہے. اور امت کے اوپر عقیدوں پر ڈانکے ڈالے جا رہے ہیں. اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ یہ عقیدے ٹھیک ہے، موجود ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں مانتے، کیا ہم اس پر کبھی عمل کرتے ہیں یا ہم نے کبھی دعوت دی؟ تم نے، اگر تمہارا من صاف تھا تو ان عقیدوں کو بجائے ہم نے ہماری نشاندہی کرنے کے، بجائے تمہیں اس بات کو جاننے کے، جانتے ہوئے بھی تم نے ان مسئلوں کو اپنی کتابوں سے نکالا نہیں ہے. تم نے ان کو اپنی کتابوں میں ابھی بھی رکھا ہوا ہے اور باقاعدہ چھاپتے جا رہے ہو اور باقاعدہ لوگوں کو تعلیم بھی دی جا رہی ہے. تم نے ان عقیدوں کو ابھی تک اپنی کتابوں سے نکالا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دل کے اندر، تمہارے ایمان کے اندر بہت بھیانک قسم کے عقیدے چھپے ہوئے. تم امت کے ایمان اور عقیدے کو برباد کرنا چاہتے ہو. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری وجہ سے تم اس کو ڈھال نہیں پا رہے ہو. اس میں بہت دوستی ہو رہی ہے بریلیوں سے کرنے کی، بہت کوشش ہوئی ہے بریلیوں سے دوستی
سارے عقیدوں کو بیان کرتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر، وہ چھپاتا نہیں کوئی چیز. لیکن یہ شیخ حضرات لوگ جو ہے یہ اپنے عقیدوں اندر اندر سے کاٹتے ہیں. اس میں صرف شیخ اور پٹھان کی لڑائی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور جو بھی علم گلم باتیں ہوئی ہیں وہ سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے. ایک چیز اور سن لو، یہ کذاب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے. اللہ کی قسم یہ بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں. یہ اسی طرح جھوٹ بولتے ہیں جس طرح سے عیسائی یہ کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. کیا مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ مانتے ہیں. لیکن وہ کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. جس طرح سے وہ مانتے ہیں مسلمان اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے. دیکھا یہ نہیں مانتے. جب ہم کہتے ہیں وہ اللہ کا رسول، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، تو کہتے ہیں دیکھا یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. کیونکہ ہم تو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتے ہیں. تو یہ دیکھو ہماری طرح نہیں مانتے، ہم ان کی طرح نہیں مانتے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جس طرح یہ مانتے ہیں، جس طرح یہ منوانا چاہتے ہیں، ہم اس طرح سے نہیں مانتے. تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے. یہ جو 30 مسائل میں نے فقہ حنفی سے نکال کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اللہ کی قسم اس بدعقیدگی سے اور اس خرافات سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ محفوظ ہیں، بری ہیں. ان سے ان مسئلوں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی تعلق نہیں. امام ابو حنیفہ کا نام لے کر کے ان کو بدنام کیا گیا، ان کے نام کے ساتھ کھلواڑ کر کے اپنی بدعقیدگیوں کو امت کے اندر پھیلایا گیا امام صاحب کے نام پر. اللہ کی قسم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے بری ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن اور سنت کے ماننے والے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسی علم گلم باتوں سے بری تھے. کسی بھی امام نے یہ نہیں کہا تھا ہمارے نام کا مذہب بنا لینا، ہمارے نام کا مسلک بنا لینا اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے دینا. امام صاحب نے وہی بات کہی تھی جو آج اہل حدیث کہتا ہے. اللہ کی قسم امام صاحب کی باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں. یہ بیچارے تو صرف نام لیتے ہیں امام صاحب کا، یہ امام صاحب پر نہیں چلتے، امام صاحب کی باتیں نہیں مانتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا تم بھی مسئلے وہیں سے اخذ کرنا جہاں سے میں نے لیا ہے. میری باتیں اگر قرآن اور سنت کے خلاف آ رہی ہوں، میرے بعد اگر تمہیں صحیح حدیث مل جائے، میری باتوں کو چھوڑ دینا، قرآن و حدیث کو لے لینا، کیونکہ وہی میرا مذہب ہے اور وہی میرا منہج ہے. میری باتیں اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ٹکرا رہی ہو، قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہی ہوں، اگر میری باتیں حدیث رسول سے اگر ٹکرا رہی ہوں، اللہ کی قسم امام ابو حنیفہ کی بات کو دیوار پر مار دینا. دین میں کوئی حیثیت نہیں امام ابو حنیفہ کے بات کی، اللہ اور اس کے رسول کو لے لینا، کیونکہ میرا بھی منہج وہی ہے. کون چھوڑ رہا ہے؟ کون یہ دعوت دے رہا ہے؟ ارے امام صاحب کے قول کو تو ہم دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا عالم، کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم وہ رسول نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، وہ معصوم عن الخطا نہیں ہو سکتا. اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس کی غلطیوں کو تسلیم کر لو، اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ہم اس کی غلطیوں پر دعا کریں گے، اللہ اس کی غلطیوں کو معاف کرے، لیکن اس کے اقوال کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے لے جا کر کے پیش کرنا اللہ کی قسم بہت بڑی حماقت ہے. ان سے بچنا چاہیے. کوئی بھی شخصیت کتنی بھی بڑی ہو جائے لیکن وہ معصوم عن الخطا نہیں ہو سکتی. خطائیں اس سے ہوتی ہیں، اس کی حد تک محدود رکھنا چاہیے. اس کے مرتبے کو رسول کے برابر، صحابہ کے برابر نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا سے صحابی، یعنی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے پیروں کی دھول کے برابر بھی یہ جتنے بھی علماء نہیں جنہوں نے، جس صحابی نے اپنے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے نبی کا مبارک چہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس صحابی کے پیروں کی دھول کے برابر بھی یہ لوگ نہیں ہیں. اللہ کی قسم کسی بھی شخصیت کے پیچھے چلنے پر نجات نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کے نام کا کلمہ تم نے پڑھا ہے، تم سے قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں پوچھا جائے گا. نہ کہ امام ابو حنیفہ، نہ تو امام شافعی، نہ امام مالک، نہ امام احمد بن حنبل، کسی بھی ائمہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اگر تمہیں پوچھا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، جس عمل پر تمہارے اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگی ہوگی وہی عمل اللہ
کے یہاں قابل قبول ہوگا، اس کے علاوہ کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، بھلے کتنا ہی خوبصورت ہو، تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ یاد رکھو، قیامت آنے سے پہلے توبہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے دامن سے چمٹ جاؤ، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں نجات ہے، اور یہی مسئلہ حق ہے، اور اسی کو مسئلہ کے اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ جسے تسلیم کرنا ہو وہ تسلیم کرے، جسے نہ تسلیم کرنا ہو نہ تسلیم کرے۔ ہم قرآن اور حدیث کے علاوہ تیسری کوئی بات نہیں کرتے، اور نہ ہی تیسری چیز ہماری جھولی میں ہے۔ اہل حدیث علماء بھی اگر قرآن اور سنت کے خلاف بات کرتے ہیں، ہم ان کی باتوں کو انہیں پر لوٹا دیتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں بتا رہے ہو مسئلے، قرآن اور حدیث سے بتاؤ۔ اگر قرآن اور حدیث سے بتا سکتے ہو تو سامنے کھڑے رہو، نہیں بتا سکتے ہو ہٹ جاؤ، ہٹو، ہمیں دوسروں کو آنے دو، ہمیں دوسروں کے پاس جانے دو۔ قرآن اور حدیث سے مسئلے ہمیں بتانا ہے، بتاؤ۔ دماغ ہمارے پاس بھی ہے، ہم بھی اپنے دماغ سے بہت سی باتیں سوچ لیتے ہیں کہ ہاں یہ ایسا صحیح ہو سکتا ہے، یہ ایسا صحیح ہو سکتا ہے۔ ہمیں قیاس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو رکھو، سامنے حدیث لے کر آؤ رکھو۔ اگر کوئی مسئلہ واضح نہیں ہو رہا ہے تب اس پر غور و فکر کرو کہ کون سا مسئلہ ہے جو اس حدیث کے قریب پہنچتا ہے، اس کو اختیار کرو۔ لیکن تم اپنے ذہن و افکار سے کوئی چیزیں بتاؤ، ہمیں نہیں چاہیے۔ تو یہ جو 30 مسئلے میں نے بتائے ہیں، اللہ آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ان برے علماء سے، شعبدہ باز مولویوں سے اللہ تبارک و تعالی امت کو محفوظ رکھے، ان کے شر اور فتنے سے اللہ تبارک و تعالی امت کو محفوظ رکھے۔ ہمیں قرآن جو اللہ رب العالمین نے قرآن اتارا ہے، ہمیں اس کو پڑھنے کی، ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے، جو اپنی زندگی میں عمل کر کے امت کو دکھلایا اور درس دیا، جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے اپنے نبی کو بہترین نمونہ، بہترین اسوہ بنایا ہے۔ جو نبی کرتے چلے جاؤ، اس کو دیکھ کر تم بھی ان کے نقش قدم پر پیچھے پیچھے چلے آؤ، انشاءاللہ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو اس نمونے کو، اس اسوہ کو جو ہمارے نبی نے ہمارے سامنے رکھے ہیں، جو کتابوں کی شکل میں موجود ہے، جو محدثین نے، ائمہ کرام نے جو دین کی خدمتیں کی ہیں، ہم تک پہنچائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس اگر انہوں نے کوئی غلطیاں کی ہیں، اللہ اس کو معاف کرے، اللہ ان کو معاف کرے، اور جو اچھی باتیں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین انہیں بدلہ عطا فرمائے۔ ہم سب کو قرآن اور سنت کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس سے دل لگانے کی، اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سے جو بھی گناہیں خطائیں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔